إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں میں مادیت کے اس پرفتن دور میں جہاں اور بہت سی عملی کوتاہیاں اور اخلاقی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، وہاں یہ خطرناک بیماری مسلم معاشرے میں بڑی حد تک پائی جاتی ہے، اور یہ خطرناک بیماری ہے والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین. یہ کس قدر خطرناک بیماری ہے، والدین کی نافرمانی کتنا عظیم جرم ہے، دنیا میں اور آخرت میں اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو کیا کیا نقصانات اور خسارے لاحق ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسان اس بات کا ہمیشہ احساس اور شعور اور ادراک رکھے کہ والدین
اللہ خالق و مالک اللہ جل شانہ کے بعد انسان کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بعد قرآن پاک کے 10 مقامات پر اپنے والدین کے ساتھ اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد، اپنے حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان فرمایا، ایک کلیہ بیان کیا ہے، اور اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس مسئلے کی اہمیت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کے احسان پر کوئی اس کے ساتھ نیکی کرے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ کبھی اللہ رب العزت کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین، والدین کی گستاخی کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی سے لگا سکتے ہیں۔ ان ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول معظم پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں آپ کو سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں، اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ آپ نے 3 بار یہ جملہ دہرایا اور یہ بات ارشاد فرمائی۔ قلنا، تو ہم نے کہا، صحابہ اکرام نے، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، ضرور بتلائیے ہمیں کہ سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، الاشراک باللہ، تمام گناہوں سے بڑا اکبر الکبائر یہ جرم اور گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے اوصاف میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے اختیار میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو تمام کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور شرک کے بعد اپنے حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی گستاخی کرنا، اور فرمایا تیسرے نمبر پر فرمایا الا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا ایک روایت میں، اور ایک روایت میں جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی بیان کرتے ہیں، کان متکئا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے یہ بات جملہ بار بار دہرایا، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ہم یہ خواہش کرنے لگے، لیتہ یسکت، کاش کہ آپ خاموشی اختیار فرمائیں اور یہ بات مزید دہرانا آپ ترک کر دیں۔ اس قدر آپ نے اس کی شدت پر، اس جرم کی گناونے ہونے کا آپ نے احساس دلایا اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ دوسری روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، اللہ رب العزت ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ رب العزت ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ کس طرح قبول نہیں کرتا؟ دوسری روایت میں حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نمازیں ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، سارے نیک اعمال کرتا ہوں،
نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا من کان علی ھذا، جو آدمی دنیا کے اندر یہ عمل کرتا رہا، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو نبیوں کا، صدیقوں کا اور شہیدوں کا ساتھ نصیب کرے گا۔ اور پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا، اپنی انگلی مبارک کو اٹھا کر فرمایا ما لم یعق والدیہ، اگر وہ اپنے والدین کا گستاخ نہ ہوا تو، اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہوا۔ کیوں؟ کہ جو والدین کا گستاخ ہے، اپنے والدین کا نافرمان ہے، اللہ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا، اللہ جل شانہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ اس روایت میں فرمایا 3 قسم کے لوگ جن کی کوئی نیکی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا، ان میں سے پہلے نمبر پر العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان اور گستاخ، والمنان، دوسروں کے ساتھ نیکی کر کے اس کا احسان جتلانے والا، اور تیسرا والمکذب بالقدر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرنے والا، تقدیر کے حوالے سے اپنی عقل کے پیمانوں کے ساتھ اس کو پرکھنے والا۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جب تقدیر کا مسئلہ آ جائے، یہ اللہ کا راز ہے، خاموشی اختیار کرو، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کے بارے میں بحث کرنے سے منع فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کہ جب تقدیر کا مسئلہ آئے خاموشی اختیار کرو۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے ایسے بدبخت ہیں جو جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا غور فرمائیے کہ ہماری یہ ساری تگ و دو، ہم جو مسجد میں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، نمازیں ادا کرنے کے لیے، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، اس میں ہمارا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے انعام جنت سے نواز دے اور اپنی سزا جہنم سے ہمیں بچا لے۔ لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی اور اس محرومی سے بچائے۔ پہلا شخص العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والمنان، دوسروں پر احسان کر کے جتلانے والا، ومدمن الخمر، اور شراب نوشی کا عادی، شراب کا رسیا، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ بات تو ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، والدین کے نافرمان کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ حقوق الوالدین ہے کیا چیز؟ والدین کی نافرمانی کہتے کس کو ہیں؟ آج ہم اس مسئلے پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم غیر شعوری طور پر ایسے اعمال کا ارتکاب کر بیٹھیں، ہم ان کو سمجھتے رہیں کہ یہ معمولی ہیں، لیکن ہمارے اعمال کی بربادی کا باعث بن جائے، ہماری دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث بن جائے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا، متنبہ کیا اور اس سے بچنے کے لیے ترغیب دلائی اور حکم دیا۔ علماء نے جب حقوق کی تعریف کی ہے، حقوق الوالدین کی، تو اس کی جامع تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان سے یا اپنی حرکات و سکنات سے کوئی ایسا کام سر انجام دینا، زبان سے کوئی ایسی بات نکالنا، اپنے اعضاء سے کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے والدین کو تکلیف پہنچے،
یہ والدین کی گستاخی کہلاتی ہے۔ کس قدر یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ جل شانہ نے ہمیں اس کا ایک پیمانہ بھی بتلا دیا کہ والدین کی گستاخی، والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص، اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، والدین کے سامنے اف بھی نہ کہا جائے، اف بھی۔ والدین کوئی حکم دیتے ہیں، والدین کسی کام کا آرڈر دیتے ہیں اور آگے سے اولاد کہے اف، افسوس، تم مجھے کیا کہہ رہے ہو، ناپسندیدگی کا اظہار کرے، والدین کی بات ماننے سے آگے سے زبان سے کلمہ اف نکالے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اف کے نیچے بھی اگر کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں وہ ارشاد فرماتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی معمولی سی گستاخی بھی اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے، والدین کی معمولی سی نافرمانی بھی اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اف کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، حتیٰ کہ جس طرح جب انسان بچپن کے اندر چھوٹا تھا، والدین نے اس کی پرورش کی اور والدہ اس کا بول و براز صاف کرنے سے کراہت محسوس نہیں کرتی تھی، اسی طرح بڑھاپے میں اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، یہ موقع آ جائے کہ اولاد کو ان کا بول و براز صاف کرنا پڑے تو اس سے نفرت نہ کرے، اس کو ناپسندیدہ نہ کہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، راغم انفہ، راغم انفہ، راغم انفہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ خائب و خاسر ہوا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما، احدہما او کلیہما فلم یدخلاہ الجنہ، جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپے کے اندر خدمت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، بڑھاپے کے اندر والدین جسمانی طور پر کمزور ہو چکے، ان کا مزاج چڑچڑا ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس عمر کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پا لیا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے پھر جنت خرید نہ سکا۔ مولانا ظفر علی خان نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک دن نبی نے مجلس احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا وہ بدبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یہ ہوا کہ وہ پسرے ناسعید، گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی، اس کے تو گھر میں جنت تھی، اللہ نے اس کو جنت حاصل کرنے کا موقع دیا تھا، اس نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیے، یہ موقع انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی ملے گا، اور ایک مرتبہ ہی ملتا ہے۔ عمومی طور پر جب میں اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، میں نے پیچھے بھی ایک دفعہ خطبہ تھا حقوق الوالدین کے موضوع پر، میں خطبہ دے کے مسجد سے باہر نکلا، کچھ نوجوانوں نے مجھے گھیر لیا، کہنے لگے مولانا صاحب آپ والدین کے حقوق تو بڑے بیان کرتے ہیں، آپ کو اولاد کے حقوق کا خیال نہیں آتا؟ یعنی شیطان کے وساوس دیکھیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں جن کا حقوق کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ سب کے لیے ہیں۔ آج ہم بھی صاحب اولاد ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، جو ابھی جوان ہیں جن کی ابھی شادی تک نہیں ہوئی ان کے لیے بھی ہیں، ان کو بھی اللہ اولاد سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ دنیا کے اندر یہ نظام ہے۔ اللہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں، 2 قسم کے جرم ایسے ہیں
کہ جن کی سزا آخرت میں تو اللہ دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی سزا ضرور دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایک گناہ البغی، بدکاری، غلط کاری کی سزا، اور دوسرا عقوق الوالدین، والدین کی گستاخی اور نافرمانی کی سزا۔ انسان کو کس طرح ملتی ہے کہ جو اپنے والدین کا گستاخ اور نافرمان ہے، کبھی اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کی خدمت نہیں کرے گی۔ یہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ جو اپنے والدین کی گستاخی کرتا ہے، اس کی اولاد کبھی اس کی فرما بردار نہیں ہوگی، کبھی اس کی اطاعت گزار نہیں ہوگی۔ اس وقت بڑھاپے میں وہ اس کو دھوکہ دے گی۔ بلکہ سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، اپنے کاروباری سلسلے میں سفر کر رہا تھا، میں ایک باغ کے پاس سے گزرا جو چوراہے راستے پر تھا، لبے سڑک تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ایک بوڑھے شخص کو کنویں پہ جوت رکھا ہے، بوڑھے شخص کو۔ اس سے وہ کنواں جو پانی نکالنے والا راہٹ ہے اس سے کھینچا نہیں جا رہا، تو وہ پیچھے سے اس کو لاٹھیاں مار رہا ہے۔ کہنے لگے یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا، اتنا پریشان ہوا۔ میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے کہا بدبخت، اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اس بوڑھے آدمی کو تو نے کنویں پہ راہٹ پہ جوت رکھا ہے۔ اس نے کہا بھائی کام کرو، یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیسے میں کام کروں، تو اتنا ظلم کر رہا ہے۔ اس نے کہا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بوڑھا میرا باپ بھی ہے۔ اس نے کہا تیرا باپ بھی ہے، پھر بھی تو اتنی گستاخی کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہم دیکھا کرتے تھے بچپن میں یہ ہمارے دادے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتا تھا۔ اس نے ہماری تربیت ہی ایسی کی، یہ ہمارے دادے کے ساتھ اسی طرح کیا کرتا تھا۔ یہ مکافات عمل ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سزا انسان کو دنیا میں ضرور ملتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جب اس کا تذکرہ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تین چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، ایک کو دوسری کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتا۔ پہلے نمبر پر فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کرتا، اللہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ دونوں ایک ساتھ اٹیچ ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی عبادت کرو، اور پیغمبر رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو۔ ایک شخص عبادت تو کرتا ہے، اللہ کا حکم تو مانتا ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتا، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس نے آیت کے ایک حصے پر عمل کیا، اطیعوا اللہ پر، اطیعوا الرسول پر اس نے عمل نہیں کیا۔ دوسرا، اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہے، اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرا فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، اے میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن۔ جو اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی شکر ادائی قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، ایک ہی صورت میں دونوں قسم کے لوگوں کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اور احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اور ہم نے اس کی وجہ بیان کی ہے، اس کی علت بیان کی ہے کہ کیوں والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ آپ کے محسن ہے۔ حملتہ امہ وہنا، ماں نے
دکھ اور تکلیفیں برداشت کر کے اپنے پیٹ میں اٹھایا، تکلیفیں برداشت کی، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اور ولادت کے وقت ماں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ اور یہ اتنا مشکل وقت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومنہ موحدہ عورت زچگی کے دوران، بچے کی ولادت کے دوران فوت ہو جائے، اللہ نے اس کو شہیدہ کا مقام دیا ہے، وہ شہیدہ ہے، ماں نے یہ تکلیفیں اٹھائیں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، پھر ماں نے دودھ پلایا، دودھ پلانے کی مدت پوری کی۔ یہ بیٹا ماں اور باپ کا، والدین کا فرما بردار بیٹا جب جوان ہوا، حتیٰ اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، جوان ہوا، آگے اس کی اپنی اولاد بھی ہوئی، اس نے ساری عمر والدین کی خدمت کی، والدین کے حق کو پہچانا، پھر اللہ نے اس کو بھی اولاد دی۔ پھر یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ دعا کر رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا، جو تیرے انعام مجھ پر ہیں، تیرے احسانات ہیں، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھ پر کیے اور میرے والدین پر کیے۔ اور ساتھ یہ کہتا ہے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کرتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا۔ جس طرح خود اپنے والدین کا فرما بردار ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اس طرح دل میں خواہش رکھتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنائے، جو میرے لیے دنیا کے اندر بھی نیک نامی کا باعث ہو، دنیا کے اندر بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور میں اگر دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کو کیا انعام دیتے ہیں، ہم ان کو کس طرح نوازتے ہیں۔ کہتا ہے انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ فرماتے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کا ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم ان کو جنت عطا کریں گے۔ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزر گئی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی بشارت دے دی، جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، اپنے والدین کے خدمت گزار ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کا دوسرا پہلو بھی ذکر کیا، اپنے والدین کے گستاخوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ شخص جو اپنے والدین کو کہتا ہے تم پر افسوس ہے، کیا تم ہمیں کہتے ہو یہ کام نہ کرو، یہ کرو، اور نیکی کی طرف بلاتے رہتے ہو اور ایمان کی طرف بلاتے رہتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین سے یہ کہا اف لکما اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے یہ کہتے رہتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھوں گا، اللہ تعالیٰ میرا حساب لیں گے اور کوئی نیک عمل کر لوں، ہمیشہ مجھے یہ کہتے رہتے ہو اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ بہت سے لوگ پہلے گزر گئے، جو مر گئے ختم ہو گئے، کون دوبارہ اٹھے گا۔ وہ والدین کی اچھی اور نیکی کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن والدین اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ والدین اولاد کے جتنے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، کبھی کسی والد نے اپنے اولاد کے ساتھ حسد نہیں کیا، کبھی کسی ماں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ حسد نہیں کیا۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم تو اگر نہیں پڑھ سکے تو ہماری اولاد بہت زیادہ تعلیم حاصل کرے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اگر بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکے تو ہماری اولاد ہم سے بہتر ثابت ہو، یہ والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ اور یہ والدین اولاد کو سمجھا بھی رہے ہیں اور وہ بات نہیں مان رہا، اور پھر کہہ رہے ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ
ماں اور باپ دونوں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ یا اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، اس کو سیدھی راہ دکھا دے، نصیحت بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اسے کہتے ہیں وَإِلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو برباد ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، ایمان لے آ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتا ہے یہ پرانی باتیں ہیں، جو دقیانوسی باتیں ہیں، پرانی باتیں تم کرتے رہتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، ان پر اللہ کی عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، یہ خسارہ پانے والی اور یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم ذرا اس بات پہ غور کریں، آج ذرا اپنے احوال پہ ہم غور کریں کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کرے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کا خدمت گزار بنے، اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جہاں اللہ رب العزت نے والدین کے فرما بردار کے لیے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بناتا ہے، اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے والدین کے گستاخ اور نافرمانوں کے لیے جو سزا تیار کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ وہ بھی سن چکے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ گستاخی کی صورتیں کیا ہیں، تو پہلی صورت میں نے یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقل لہما اف، کبھی والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اگر ان کا کوئی مشورہ، کوئی بات سمجھ میں نہیں بھی آتی تو آپ خاموشی اختیار کرو، ان کے سامنے ایسے اسلوب کا اظہار نہ کرو کہ والدین پریشان ہو جائیں۔ والدین کو پریشان کرنا، آپ اس حدیث کو اگر سنیں، یہ اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور ذرا اس پہ غور کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، اس نے ایک غزوے کے اندر اپنا نام لکھوایا ہوا تھا، وہ جہاد کے لیے جانا چاہتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت جی میں بھی میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر طلب کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احی والداک، تیرے والدین زندہ ہیں؟ والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میرے والدین بوڑھے ہیں لیکن زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ فاحسن صحبتہما، جا کر ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں یہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ضرورت ہے مجاہدین کی، ایک ایک مجاہد کی، سپاہی کی ضرورت ہے مسلمان لشکر کو، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو ساتھ نہیں لے کر گئے، فرمایا تم اپنے والدین کی خدمت کرو، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، انہی کے اندر تم جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا جس نے ایک غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہوا تھا۔ جب آیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تو گھر سے نکلا تھا کیف ترکتہما، آپ نے ان کو کیسے چھوڑا؟ کہا ہما یبکیان، اللہ کے حبیب وہ رو رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا واپس پلٹ جا، اضحکہما کما ابکیتہما، جس طرح تو نے ان کو رلایا واپس جا، تجھے دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں، تیرے لیے یہی بڑی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابقاء الوالدین من العقوق، والدین کو رلانا یہ والدین کی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ کوئی ایسی بات کرنا، کوئی ایسی حرکت کرنا جس کی وجہ سے والدین کو رونا پڑے، والدین روئیں، پریشان ہوں، تو فرمایا یہ والدین کی بہت بڑی نافرمانی اور والدین کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، والدین کی گستاخی کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عقوق کیا ہے، والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ان تحرمہما، تو والدین کو خدمت سے محروم کرے، مالی طور پر، جسمانی طور پر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، اولاد والدین کی خدمت نہ کرے، ان کا مالی تعاون نہ کرے، ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھے،
تحجرہما ان تحجرہما، اور والدین کو چھوڑے وہ خواہش کرتے رہیں کہ میرا بیٹا، ہمارا بیٹا ہمیں ملنے کے لیے آئے، ہماری بیٹی ہماری ملنے کے لیے آئے، ہمیں ملنے کے لیے آئے، اور یہ کہیں جی ہمیں فرصت نہیں ملتی، جی ٹھیک ہے جی ہم ان کو پیسے بھیج دیتے ہیں، جی ان کا خرچہ بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ خواہش کرتے رہیں ان تحجرہما، اور اس کی ایک بدترین شکل آج کل کے دور میں موجود ہے، علماء نے اس کو بھی والدین کی گستاخی اور نافرمانی میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں بھرتی کروا دینا، وہاں داخل کروا دینا، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جنت دی ہے آپ کے گھر میں، آپ والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں، آپ اس موقع کو ضائع کر رہے۔ کیا والدین کو صرف کھانے پینے کی ضرورت ہے؟ ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے؟ کیا والدین کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ ان کی اولاد اس عمر میں، بڑھاپے میں، کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، اپنی اولاد کی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں؟ کیا والدین کے یہ جذبات نہیں؟ کتنی قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ والدین کہ جن کو لوگ ایسی جگہوں پہ داخل کروا دیتے ہیں، اور پھر مہینے میں 2 مہینے کے بعد ایک چکر لگایا اور وہ بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے والا ہو۔ ہم اپنی اولاد کو دیکھیں تو فرمایا ان تحجرہما، اپنی اولاد کو چھوڑ، اپنے والدین کو چھوڑ دینا، ان کی ملاقات کو ترک کر دینا، یہ بھی ان کی نافرمانی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَتُحِدَّ النَّظْرَ إِلَيْهِمَا، والدین کی طرف غصے سے دیکھنا۔ یہ میرے نوجوان بھائی اور یہ ہمارے یہ نونہال، ان کو یہ درس بچپن سے دینا والدین کی ذمہ داری ہے اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ بچہ 10-12 سال کی عمر کا ہے، نہ ماں کی بات مانتا ہے، نہ باپ کی بات مانتا ہے، اور نہ اپنے اساتذہ کی بات مانتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں اولاد کی تربیت کے 3 بنیادی ستون انہوں نے اپنے کردار کو ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ پہلا ستون اولاد کی تربیت میں والدین ہیں، والدین نے کوتاہی کی۔ دوسرے نمبر پر اساتذہ کرام ہیں، اساتذہ نے کوتاہی کی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ پورا معاشرہ ہے، معاشرے کا ہر فرد، قوم کے بچے، ساری قوم کے بچے ہیں، یہ قوم کے نونہال ہیں۔ اگر کوئی ان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پیار محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے، سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب سب نے کوتاہی کی، اب یہ بچہ، اب یہ بیٹی نہ ماں کی بات مان رہی ہے، نہ باپ کی بات مان رہے ہیں، نہ اساتذہ کی بات مانتے ہیں، اور معاشرے کے جو افراد بڑی عمر کے نظر آئیں تو ان پہ ہوٹیں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ اسلام نے یہ کہا ہے لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں حضرت کعب ابن احبار، ان سے پوچھا گیا والدین کی نافرمانی کے بارے میں، تو فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی یہ ہے کہ والدین جب آپ کو کسی چیز کا حکم دیں تو اس کو کرو، بشرط یہ کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین آپ کو مجبور کریں کہ آپ میرے ساتھ شرک کرو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو شرک نہ کرو، ان کی یہ بات نہ مانو، کیونکہ قاعدہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا اگر وہ غلطی پر بھی ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بہرحال وہ آپ کے والدین ہیں، دنیاوی معاملات میں ان کی خدمت ضرور کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کرو۔ تو فرمایا والدین کی خدمت یہ ہے کہ والدین جو حکم دیں وہ کام کریں، جس سے روک دیں اس سے رک جائیں، ان کی موجودگی میں بھی عدم موجودگی میں بھی۔ یہ نہیں کہ والدین کے سامنے والدین نے منع کیا بیٹا سگریٹ نہیں پینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ حرام ہے، تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ سگریٹ نوشی حرام ہے، یہ کینسر کا سبب بنتی ہے، خودکشی کا سبب بنتی ہے، پیسوں کو برباد کرنا ہے۔ تو والدین کے سامنے تو بڑا مؤدب بن کے جی ٹھیک ہے جی نہیں پیتے، اور جب گھر سے نکلا والدین سے چھپ چھپا کے پیا، سگریٹ پی۔ والدین نے کہا بیٹے برے لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، صحبت میں نہیں بیٹھنا، والدین کے سامنے گریز کیا، گھر سے نکلے تو ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ والدین کی یہ بھی گستاخی اور نافرمانی ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کا حکم نہ ماننا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں والدین کسی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر والد اس کی تادیب کرے، سزا دینا چاہے، تو بیٹا آگے سے والد کا ہاتھ پکڑ لے، تو یہ سب سے بڑی گستاخی ہے، والد کی سب سے بڑی گستاخی ہے۔
اور پھر اس کو غضبناک نظروں سے دیکھے۔ والدین کو اگر منع کرتے ہیں کہ بیٹے گھر میں برے دوستوں کو نہ لاؤ، بری چیزیں اور منکرات کو گھر میں نہ لاؤ، لیکن بیٹا اپنی سینہ زوری پر بوڑھے والد کے سامنے بیٹھ کر وہ کام کرتا ہے، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے اپنے والدین کی۔ اسی طرح اپنے والدین کی دوسروں کے سامنے خامیاں بیان کرنا، دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے والدین کی کمزوریاں بیان کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک تو ان کی موجودگی میں ان کی انسلٹ کرنا غیبت ہے، اور دوسرا والدین کی بہت بڑی گستاخی ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے اپنے والدین کی کمزوریاں بیان کرے، ان کی برائیاں بیان کرے۔ اسی طرح والدین سے بے جا مطالبے کرنا، والدین میں سخت نہیں ہے، ان کی مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے، لیکن رونا چلانا کہ مجھے یہ زور لے کر دو، میرا یہ مطالبہ ضرور پیش کرو، تو والدین کو پریشان کرنا، یہ بھی والدین کی گستاخی اور نافرمانی ہے۔ اسی طرح والدین اگر کوئی ان سے غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کی اصلاح نہ کرنا، یہ بھی والدین کی گستاخی اور نافرمانی ہے۔ مثال کے طور پر والدین مسئلہ نہیں جانتے، یا کسی وجہ سے والدین پروگرام بناتے ہیں کہ ہماری جائیداد ہے، چھوٹے بیٹے کو ہم اس میں سے آدھی جائیداد دے دیتے ہیں کیونکہ ہماری خدمت کرتا ہے، باقی دوسرے بیٹے ہمارے مرنے کے بعد لے لیں گے۔ اس میں سراسر وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ بیٹا جو لے رہا ہے یہ والدین کا گستاخ بھی ہے، دوسروں کا حق بھی غصب کر رہا ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ والدین کو سمجھائے، اس نے اپنی خدمت کیا تو اللہ سے اجر لے، کچھ اللہ سے بھی لینا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے، والدین کی خدمت کی تو اللہ سے اس کا اجر لے، امید رکھے۔ لیکن اگر وہ لالچ میں آ کر اس کو اپنے لے لیتا ہے وہ چیز، والدین کو سمجھاتا نہیں ہے، تو یہ دوسروں کا حق بھی غصب کر رہا ہے اور اپنے والدین کی گستاخی اور نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں بالخصوص بچیوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ ولی اگر اچھی جگہ پہ نکاح کرنا چاہتا ہے، بچی زبردستی کرتی ہے، بیٹا زبردستی کرتا ہے کسی ایسی جگہ پر جو اس کے لیے مناسب نہیں، عقیدے کے طور پر، اخلاقی طور پر، لیکن والدین کو مجبور کرتا ہے، تو یہ بھی والدین کی گستاخی اور نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، کہ صدا نہیں صحبت یاراں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، ان کی گستاخی اور نافرمانی سے بچائے، اور اللہ جل شانہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے، جو بڑھاپے کے اندر ہمارا بھی سہارا بنے، دنیا کے اندر ہماری بھی نیک نامی کا ذریعہ بنے، وگرنہ وہ اولاد بیکار ہے، گئی گزری ہے، اس لکڑی کی، اس سوکھی ہوئی لکڑی سے، اس لاٹھی سے جس کا سہارا لے کر بوڑھا باپ چلتا ہے، وہ لاٹھی اس اولاد سے بہتر ہے جو بڑھاپے کے اندر اپنی والدین کا سہارا نہیں بنتی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اولاد اپنے والدین کی گستاخ اور نافرمان کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ دین کے علوم سے، دینی احکام سے ناواقفیت اور جہالت۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں جب کوتاہی کرتے ہیں تو یہ اولاد بڑی ہو کر اپنے والدین کی فرما بردار نہیں بنتی بلکہ اپنے والدین کی نافرمان بنتی ہے۔ تیسرا، غلط صحبت جب اولاد اختیار کرتی ہے تو وہاں سے اس کو غلط سبق ہی ملتے ہیں، وہ اولاد کو برباد اور تباہ کر دیتی ہے۔ اور چوتھا کہ اس چیز سے ناواقفیت کہ والدین کی گستاخی اور نافرمانی کیا ہوتی ہے اور اس کا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا سزا اس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو مسئلے کا نہیں پتہ تھا، ساری عمر ایسے گزر گئی،
والدین اگر تو زندہ ہیں تو ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ لے، ان کے ساتھ صلح کر لے، ان کی خدمت کرے اور اس نقصان کی تلافی کرے۔ لیکن اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں، والدین فوت ہو گئے ہیں، تو پھر کیا کرے؟ تو علماء نے اس کے لیے اس تلافی کو، اس نقصان کی تلافی کے لیے، اس کے ازالے کے لیے چند تدابیر بتائی ہیں۔ اگر اللہ قبول کر لے تو شاید انسان کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ پہلی بات تو سچی توبہ کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھ سے یہ بہت کوتاہی ہوئی، گناہ ہوا، تیرا حکم تھا میں اپنے والدین کی خدمت کرتا لیکن میں نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے، سچی توبہ کر لے۔ دوسرا، خود نیکی کرے، اپنے آپ کو نیک بنائے، نیک عمل کرے تاکہ اس کی نیکی کا فائدہ اس کے والدین کو بھی پہنچے۔ تیسرے نمبر پر والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرے، والدین کے لیے، اپنے لیے بھی دعا کرے اور والدین کے لیے ہمیشہ استغفار اور دعا کرے۔ چوتھے نمبر پر والدین کے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تعلق دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب والدین کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے تعلق داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ پانچویں نمبر پر والدین نے اگر کسی سے قرض لیا ہے، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو ان کے وعدوں کو پورا کرے۔ اور چھٹے نمبر پر کہ والدین ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے، اللہ رب العزت ان سے قبول کر لے، صدقہ جاریہ کرے اور کوئی صدقہ خیرات کرے تاکہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کے درجے بلند کر دے۔ یہ تدبیر اختیار کرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو معاف کر دے اور اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھے اور سچے دل سے توبہ کرے تو یقیناً اللہ معاف کر دے گا اور اس کے اس نقصان کی تلافی کرے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے پاکستان میں ہماری ایک عزیزہ کافی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی، ملک کے حالات کے لیے بھی اور پورے عالم اسلام کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جو مسلمان بہن بھائی اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہیں تو اپنے فضل و رحمت سے انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما اور ان کی اولاد کو بھی ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حال پر رحم فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ دنیا میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب